اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحج او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آج چند باتیں عشرہ ذی الحج کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں 3 پہلو ہیں۔ ایک تو ان راتوں کی فضیلت، اور پھر دن کی فضیلت، اور پھر دن اور رات کے حوالے سے جو وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رات کے حوالے سے بات کروں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر کے اندر قسم کھائی ہے، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ یہاں پر 10 راتوں سے مراد بالاتفاق ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تو اس کا مطلب ہے ان 10 راتوں کو بہت زیادہ عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر قیام کرنا، ان راتوں کو زندہ کرنا، ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ گویا کہ ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا یہ اتنا اجر و ثواب ہے کہ جیسے انسان نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تو اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ان راتوں کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتا دی۔ اور پھر ان راتوں اور دن کے اندر جو عمل کیا جائے اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب اس قدر ہے کہ ہر نیکی کا بدل اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے راتوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات دن کے حوالے سے ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کے حوالے سے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو عشرہ ذی الحج کے ایام ہیں تو ان کے اندر روزہ رکھنا، اور روزے کی عظمت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو ایک روزے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ 1 سال کی نفل عبادت کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو جو شخص کوشش کر کے 9 روزے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 9 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہ تو محض ثواب ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ اتنا دے کر بس بند کر دے گا، نہیں، اخلاص نیت سے کو دیکھتے ہوئے اللہ جتنا چاہے جتنا بڑھا چڑھا کر دے دے، یہ اللہ کی شایان شان اور اس کی قدرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ رکھنے کا تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا
تو اس کا ایک الگ سے اجر و ثواب بیان کیا گیا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کی نفل عبادت کا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ایک ماضی اور ایک مستقبل، یعنی ایک گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ آنے والا سال۔ گزرے ہوئے سال کا تو مطلب کلیئر ہے کہ اس میں انسان سے گناہ ہوئے تھے، اللہ وہ معاف فرما دے گا اپنی رحمت سے، اس روزے کی برکت سے۔ آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے آئندہ سال اس کو نیکی کا ماحول نصیب فرما دیں گے۔ تو بڑی ہی عظمت والی بات ہے کہ کوشش کرے کہ 9 روزے رکھ لیں، نہیں تو کم از کم عرفہ کا روزہ جو ہے 9 ذی الحجہ کا وہ تو ضرور رکھا جائے کہ اس میں 1 سال کی عبادت کے ساتھ ساتھ 2 سال کے گناہوں کی معافی اور یہ خیر و برکت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ یہ تو رات کے حوالے اور دن کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، اور پھر اوورآل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے، ہم اتنی نیکیاں کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحج میں جو شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو شخص 1 مرتبہ الحمدللہ کہے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، جو 1 مرتبہ اللہ اکبر کہے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، جو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 کلمات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ان کلمات کو، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ کہ تم ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ کہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں تحمید کے لفظ فرمائے الحمدللہ۔ ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ کہو کیونکہ ہر ایک کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو شخص عشرہ ذی الحج کے ان دنوں اور راتوں میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج کے دور میں یوں سمجھے کہ 100 تولے سونا صدقہ کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا، اللہ اس کو 100 گھوڑے جہاد میں ساز و سامان کے ساتھ دینے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، اللہ اس کو 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ اس کو زمین و آسمان کے براؤ کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو گویا یہ 4 کلمات کہنے کے دوہرے اجر ہوئے، احد پہاڑ کے برابر ثواب بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ یہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو قیمتی بنائیں، راتوں کو زندہ کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور ان کلمات کو کثرت سے کہتے رہیں تاکہ یہ ایام ہمارے بہترین سے بہترین گزریں اور ہماری زندگی بہتر سے بہتر بن جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھے جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال جو ہے وہ نہ کٹوائے، اس لیے ناخن اور بال پہلے سے کاٹ لینے چاہیے، اور ان دنوں میں اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی کاٹ لے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن عمل کرنے سے ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔